السلام علیکم ویئرز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ عرصے تک میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ ٹائم شیڈیول ایسا ہوتا ہے، بیزی ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا ویڈیو بنانے کا۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ذکر اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو نارمل کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ ہے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ نماز ہے، جس کو صلاۃ کہا گیا قرآن کے اندر۔ تو ہمیں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ذکر کی بات آئے گی یا سبح اسم ربک الاعلیٰ کی بات آئے گی یا سبح اسم ربک کی جب بات آتی ہے قرآن کے اندر، تو وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جی نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھیں جی، یا نماز کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کہہ دیں جی، تو آپ کا وہ ذکر اللہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں انڈرسٹینڈنگ کرنے کی ضرورت ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور سبح للہ اوکے اور ذکر اللہ تین ڈیفرنٹ ورڈ یوز کیے ہیں، اور مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا ورڈ، ذکر اللہ کا ورڈ سیپریٹ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آیت ہے قرآن کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نماز کر رہے ہیں کہ جب قضیت الصلاۃ، جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو اور کیا کہتے ہیں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تو اگر تو ذکر اللہ نماز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز سے تم جب فارغ ہو جاؤ تو پھر ذکر اللہ کرو۔ انڈرسٹینڈنگ کی کوئی بات ہے، بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کی تسبیح بیان کرو، جس کو سبح للہ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورج غروب ہونے سے اور پہلے بیان کرو۔ سو تسبیح میں، سبح للہ میں اور ذکر اللہ میں اور صلاۃ میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ان سی ہیں یہ سیم نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا بچپن سے کہ جی یہ نماز ہی ہے، سب کچھ جو بھی ہے جو مینشن کیا گیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ٹھیک ہے۔ جب تم صلاۃ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کی تلاش میں، اللہ کے فضل کے لیے تلاش میں نکل پڑو جب، تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ہمارے ہاں ذکر صلاۃ کو بنا دیا گیا ہے، اور جو سبح للہ ہے وہ بھی صلاۃ کو بنا دیا گیا ہے، یعنی سارا معاملہ مسجد سے آپ ہو کے ہیں تو وہ آپ کی صلاۃ بھی ہوگی، ذکر اللہ بھی ہو گیا اور سبح للہ بھی ہو گیا، جبکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں بہت ڈفرینٹ انداز میں بیان کیا گیا صلاۃ کو، سبح للہ کو اور ذکر کو۔ میں آگے مزید ویڈیوز بناؤں گا کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، تو میں ہر ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ تو ابھی میں ذکر اللہ پہ بات کروں گا۔ ذکر اللہ جو ان سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثیراً، یعنی نماز سے فارغ ہو تو ذکر اللہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ کون سا ذکر اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم فلاح پا جاؤ گے قضیت الصلاۃ، صلاۃ کے ختم ہونے کے بعد؟ تو ہمارے ہاں نارملی زیادہ تر جو ان سے ہے بتایا گیا کہ آپ جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کی 35 دفعہ تسبیح کر لیں، یا آپ ورد کرتے رہیں تسبیحوں کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا ذکر اللہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ یا کوئی بھی ورد کرتے رہیں آپ، تو وہ جو ان سا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا کسی کو، کسی کی یاد دہانی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے جب کسی مرے ہوئے کو یاد کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اپنی فیملی میں اپنے باپ کو، یا آپ کا کوئی عزیز ہو جس سے آپ کو لگاؤ ہو، جس کی کچھ خدمات ہوں، تو آپ اس کو جب یاد کرتے ہیں تو اس کی جو سروسز ہوتی ہیں، یا اس کا جو برتاؤ اخلاق، جو شخصیت ہوتی ہے جس سے آپ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں لوگوں سے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں ایدھی صاحب کا نام بہت ہے، ساری دنیا پاکستان جانتا ہے ان کی کیا خدمات ہیں، ان کو ایک اچھی نظر سے اور ایک اچھے احترام کی نظر سے، اور ایک بہت ہی بڑا نام جو ان سے ہے وہ پاکستان میں جس کو وہ دیکھا جاتا ہے ایدھی کی خدمات کو۔ تو جب ایدھی کا ذکر آتا ہے
ہم کہتے ہیں نارمل لینگویج، جب عیدی کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اس کی شخصیت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کی خدمات کیا ہیں، انہوں نے پاکستان میں کیا خدمات سر انجام دی، اپنی پوری زندگی کے لائف سپین میں انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے، آپ کا ابھی بھی نام مشہور ہے کہ ان کے صدر خانے، ایمبولینس سروسز، اور ان کے جو ان سے لاوارث بچوں کے لیے جو ان کے ٹیچنگ سینٹرز ہیں اور جو رہائش ہیں، پھر اولڈ ہاؤسز، یعنی بہت سی خدمات ہیں ان کی انسانیت کے لیے۔ پھر ان کی اپنی شخصیت جو ان سی ہے، کس مزاج کے تھے، کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا، تو یعنی وہ اوورآل ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی جو کام ہے ان کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ذکر آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے بارے میں، قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، اور آپ کی کچھ الائیو ہستیاں ہیں جو ان سے زندہ ہستی ہیں، جن کے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی خدمات کیا ہیں دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے ذکر، لوگوں کے بارے میں جب ذکر کیا جاتا ہے، آپ اپنے انسانوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اس کی معرفت، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے، تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر اللہ کی بات کی ہے، وہ یہی ذکر کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی خدمات جو ان سی ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں بنانے والا ہے، اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، اتنے امیزنگ میریکلز کیے ہیں ہمارے لیے۔ ہمیں ایک تو اتنی اعلیٰ تخلیق میں بنا دیا، قرآن میں ذکر ہے، تم اتنے سے تھے، ایک قطرے سے بنایا گیا، تمہیں اتنی بڑی چیز بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم تو اس کے خادم ملازم ہیں، اور وہ ہمارا مالک ہے، رب ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا اور جہانوں میں، آسمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے ہمارے لیے، آپ سٹارٹ کر لیں قرآن پڑھنا اور آخر تک پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے، چاند ستارے بنائے، سورج کو تمہارے لیے جو ان سے دھکتا ہوا ایک گولا بنایا جسے تم سیکتے ہو، چاند کو نور بنایا، ٹھنڈی ٹھنڈی تمہیں روشنی اس کی ملتی ہے، ٹھنڈک بنایا، پھر چاند ستارے آسمان کو مزین کیا اتنے خوبصورت انداز میں، پھر تمہارے لیے نباتات اگائے، تمہارے لیے مویشی بنائے، تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہے ہیں، یہ ذکر اللہ ہو رہا ہے۔ آپ آیت الکرسی بچپن سے لے کر آج تک ہم پڑھتے ہیں، ہم بچپن سے لے کر اب تک پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی، اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ترجمہ کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت الکرسی میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ حی ہے، زندہ ہے، قائم ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، یہ سارا ترجمہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ اس کی ذات کی معرفت کیا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کثیرہ، آپ لوگوں سے ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، کہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ کی ذات کیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے لوگ بن سکیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ایگزسٹنس ہے اسے لوگ نا آشنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم بس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، مگر پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کیا ذات ہے وہ۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بات کی کہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لوگوں کے سامنے بیان کرو، جب صلاۃ سے بھی فارغ ہو جاؤ، جا کے لوگوں کا زیادہ ذکر، اللہ کا ذکر بیان کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی کتنی حیبت ہے، کتنی طاقت ہے، وہ مالک الملک ہے، مالک الدین ہے، وہ جابر ہے، وہ قوی ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ تو اس کی آپ نے بندگی کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کا ایک خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے کہا کہ ذکر اللہ کرو، مومنین کو کہا ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کرو اللہ تعالیٰ کا، لوگوں کو انٹروڈکشن کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس نے زمین آسمان بنایا ہے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذکر اللہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں لوگوں کے ساتھ جہاں بھی بیٹھنا ہے، جن لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، جس کی اس کی حیبت کی، اس کے جو عظمت جلال کی جو ان سی لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کہ وہ جو ان سی ذات ہے کوئی ایک ہمارے ہاں جس طرح دنیا میں ایک معمولی انسانوں جیسی ہستیاں ہیں، ویسے نہیں ہے وہ معاملہ۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں ایک احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں، اس نے ہماری زندگی اور موت کا معاملہ کیا، ہمیں وہ بیمار ہوتے ہیں تو صحت بخشتا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہیں، وہی تمہیں دینے والا ہے، اس نے دیکھنے کو، بولنے کو، سننے کو تمہیں یہ چیزیں دی، اچھا بنایا، چلتا پھرتا بنایا، تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن میں کی ہیں۔ دیکھو تمہیں کسی قسم کا کوئی اس میں کوئی بنانے والا اور ہے؟
تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بات ہے نا، انا خلق هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ اس نے زمین آسمان بنائے، پھر اس کے بعد دن رات کا بدلنا، ٹھیک ہے، اس نے موسم بنائے، 4 مہینے بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کے لیے معاملات کی، کتنی نعمتیں اس کو بخشی ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کی تم نے بندگی کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جس کی پیروی کرنی ہے، جس کا کہنا ماننا ہے، شیطان کا کہنا نہیں ماننا۔ تو جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، ان کی لوگوں کو معرفت نہیں دلائیں گے، ان چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہوگا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس نے کیا کیا کام کیا ہے انسان کے لیے، اور پھر انسان ناشکرہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں جا کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اور اس کی بندگی کی طرف آئیں، اس کی طرف پلٹیں، جو اس کا قدر کا حق ہے، ما قدر اللہ کا قدر ہی، جو اس کی قدر کا حق ہے قدر کرنے کا، تاکہ لوگ وہ کریں۔ کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے یوم محشر انسان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ تو مومنین کو یہ کہا گیا کہ مومنین جو ہے ذکر اللہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کثیرہ کرتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب واجلت قلوبہم، ان کے قلوب جو قلب ہیں، جو ان کے دل ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، ان میں خوشی خزو آتا ہے، وہ خوف لرزہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کو ایک ذات کے بارے میں انٹروڈکشن مل رہا ہے، اور اس کی حیبت کا، اس کی مغفرت کا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا، اس دنیا کے بارے میں اس نے کیا کچھ کیا ہے، تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اپنے آپ دل میں حیبت آئے گی کہ وہ اتنی عظیم ذات ہے جس نے یہ کام کیے ہیں۔ تو یہ ذکر اللہ کا ورڈ ہے جو ان سے قرآن میں یوز ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ جو ہم کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، صبح اٹھ کے بس تسبیح رگڑ دی، تو وہ ذکر اللہ ہے، وہ ذکر اللہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ایفرٹ سے باہر معاشرے میں جا کے لوگوں کے اندر انٹروڈکشن دینا اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ معاملات ہیں، یہ قرآن میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے۔ وہ سورہ 30ویں پارہ کی صورت ہے، اس میں آپ پڑھ لیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ یہ کیا ہے؟ پہاڑ بنائے، زمین بنائے، زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخ بنایا، تمہارے لیے رات سونا بنایا، نہار کو تمہارے لیے وہ روشن بنایا، نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ صبح کے اٹھتے تم اس میں کمائی کرتے ہو جا کے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ آسمان پہ آسمان بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جونسیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جونسیاں کیا معاملات کیا ہیں انسانوں کے لیے، کس طرح قسم کی نعمتیں دی ہیں، اور یہی ذکر اللہ ہے۔ قرآن بھرا پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور اسی کو آپ نے بیان کرنا لوگوں کے ساتھ، اپنی زبان میں بیان کریں، قرآن کی زبان میں بیان کریں، مگر بیان آپ نے لوگوں سے یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو سکے، یہ ذکر اللہ ہے۔ So I hope you would have liked the video۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، لوگوں تک پہنچائیے اس میسیج کو، اور اگلی ایک ویڈیو میں ایک نئے میسیج کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔